آج بھی ڈاکٹر اتنا مقدس پروفیشن ہے، لیکن ایک ٹائم تھا جب تک وہ اپنے پیشنٹ کو پیشنٹ کہتا تھا، اب وہ اپنے پیشنٹ کو کسٹمر کہتے ہیں۔ آج ایجوکیشن میں بھی چلے جائیں وہ کہتے ہیں یہ ساری فیملی میری کسٹمر ہے۔ ڈاکٹر چیمبر میں بھی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری فیملی میری کسٹمر ہے۔ سپوز ایک مینوفیکچرنگ ہوتی ہے پروڈکٹ، پھر وہ مارکیٹنگ پہ چلی جاتی ہے، مارکیٹنگ ایکسپینس آ جاتے ہیں، پروموشن ایکسپینس آ جاتے ہیں، پھر وہ ڈسٹریبیوشن پہ چلی جاتی ہے، وہ آلموسٹ کوئی 50-60%، مور دین 60%، اور الٹیمیٹلی وہ کس پہ پڑتا ہے؟ اس پیشنٹ پہ جو بیچارہ شاید 5 روپے کی پرچی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ موسٹلی باٹل اسپیشلی یہ یوزڈ استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں فارماسیوٹیکل میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو یا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرتی ہیں۔ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ ڈس انٹیگریشن میں لگاتی ہے، پھر اس میں پیک پلازما کنسنٹریشن اچیو کرتی ہے۔ عام طور پہ 3-4-5 پروڈکٹ دے دی جاتی ہیں، اور پیشنٹس بھی اتنا بادر نہیں کرتا ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے طاہر ستار، جو شفا.com کو لے کر جا رہے ہیں آگے۔ شفا.com کا ہم نے ان کے ساتھ پچھلے انٹرویو میں آپ سے تعارف کرایا تھا کہ آن لائن میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کو، اور آن لائن میڈیسن یہ صرف میڈیسن نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے جو ان کے فارماسسٹ ہیں ان کے مشورے کے ساتھ میڈیسن سجیسٹ بھی کرواتے ہیں، اور جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ 50 سے 70% سستی ہوتی ہے عام میڈیسن کے مقابل۔ اور اس میڈیسن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے شک و شبہ والی بات کہ خدا نخواستہ اس کا جو معیار ہے اس میں کوئی پرابلم ہوگا۔ یہ ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور ان کے گفتگو کی بنیاد پر جو ہم نے انٹرویو کو لانچ کیا تو بہت سارے سوالات لوگوں نے کیے، ان میں سے کچھ کویسچن ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رائے صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں پھر سے، اور کچھ باتیں ہم آپ سے ذرا مزید انکوائر کریں گے میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے، ہیلتھ ایشوز کے اوپر۔ تو پلیز یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی اس میں ایک ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی، برگر تھیراپی۔ یہ برگر تھیراپی جو سی ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی اشرف بھائی، فرسٹ آف آل آپ کا بھی شکریہ اور ویورز کا بھی کہ جنہوں نے اتنی پذیرائی دی۔ برگر تھراپی لاسٹ ٹائم بالکل ہم نے یوز کیا، اور بیسیکلی جب ایک ڈاکٹر، تو عام طور پہ ایک 3D اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ڈاکٹر کے لیے جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ڈائگنوسس ہوتا ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ ڈرگ چوائس ہوتا ہے، پھر ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے کہ جی اس نے ڈائگنوز کیا ڈیزیز کی، اس کے اگینسٹ اس نے کون سی ڈرگ چوز کی، اور اس کی ڈوز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اس کے مطابق سیٹ کی۔ اچھا، عام طور پہ یہ ایک ٹف اور ایک ٹاسک ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی کہ ڈرگ چوائس کرنا، ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد ڈائگنوز کرنا۔ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ چلتی ہے کہ جو سمٹمز پیشنٹ بتاتا جاتا ہے ڈاکٹر اس کے مطابق ہی ریکمینڈ کرتا جاتا ہے۔ جیسے سپوز وہ بتاتا ہے جی پین ہو رہی ہے تو اس کو ایک اچھا پین کلر دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی PPI دے دیتے ہیں، یا H2 ریسیپٹر اینٹاگونسٹ، ہاں اس سے سمٹومیٹک دے دیتے ہیں۔ اور پیشنٹس کو اویئر نہیں کیا جاتا کہ جی پیشنٹس کم از کم، کیونکہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ ڈس انٹیگریشن میں لگاتی ہے، پھر اس میں پیک پلازما کنسنٹریشن اچیو کرتی ہے، ہر ایک کا موڈ آف ایکشن الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی انڈیکیشنز الگ ہوتی ہیں، کانٹرا انڈیکیشنز الگ ہوتی ہیں، وہ اتنا ڈیٹیل نہیں بتایا جاتا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ عام طور پہ 3-4-5 پروڈکٹ دے دی جاتی ہیں، اور پیشنٹس بھی اتنا بادر نہیں کرتا ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، اور یہ شفا.com الحمدللہ اویئرنیس بھی دیتی ہے اور پراپر گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر 3-4-5 میڈیسنز ڈاکٹر صاحب اکٹھی دے دیں اور پیشنٹ ان کو اکٹھا ہی پھکا مار لے ان میڈیسنز کا، تو وہ چونکہ 3-4 اکٹھی ہوتی ہیں تو جسٹ لائک برگر کے اس کے اندر بھی سارے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں۔ برگر کے اندر میں جیسے پوچھ رہا تھا ابھی اپنے دوست سے بھی، آپ سے بھی بلکہ کوشچن کرتا ہوں، اپنے ویور سے بھی کرتا ہوں کہ برگر کے اندر انڈا بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، پیس بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، شامی بھی ہو رہا ہے، کیچپ بھی، میونیز بھی، اور برگر اٹ سیلف بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اٹ سیلف اس میں سے کوئی ایسی انگریڈینٹس یا کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس کا الگ سے ٹیسٹ آتا ہوگا، وہ ایک اپنا نیا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 3-4 میڈیسن یوز کر لی جاتی ہیں تو وہ بھی برگر تھراپی ہی بن جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ کوئی اثر کرتی ہوگی، باقی یہ کہ کوئی بھی ایک اپنا اس کا جو ایکچوئل موڈ آف ایکشن ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہو گیا ویورز، آپ ذرا سن لیں اس چیز کو کہ اگر 4-5 مختلف نوعیت کی میڈیسنز ایک ہی ٹائم کے اوپر کھا لی جائیں، اور جیسے ہم کہہ لیتے ہیں، میں نے بتایا کہ پھکا مار لیا جاتا ہے ہتھیلی پر رکھ کر، تو وہ ایک برگر ٹائپ طریقہ کار بن جاتا ہے جس کو میڈیسن میں برگر تھیراپی کہتے ہیں۔ طاہر بھائی، یہ جو
اکٹھی میڈیسن لینی ہے. عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب؟ اچھا, میں جہاں تک میرا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور ڈاکٹرز کے ساتھ بھی, فارماسسٹ کے ساتھ بھی کافی ڈیٹیل میں سیٹنگز بھی رہتی ہیں, میرا خیال انتہائی یہ نقصان دہ عمل ہے. اچھا. اور تمام دوستوں کو, تمام ویورز کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ پروڈکٹ کو یوز کیا جائے. ٹھیک. اور یہ جو کہا جاتا ہے میڈیسن ہم کھانے کے دوران لے لیتے ہیں یا کھانے کے بعد لے لیتے ہیں, اچھا, وہ اتنا افیکٹو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت میٹابولزم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. عام طور پہ پروڈکٹ کے لیے ایک بالکل فری انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اسٹمک چاہیے ہوتا ہے, جتنی بھی یہ میٹابولائز ہوتی ہیں لیور میں جا کے, تو اس کے مطابق میرا خیال ایمٹی اس کے اندر لینا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ایمٹی کا آپ نے ذکر کیا, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم خالی پیٹ کوئی میڈیسن, خاص طور پر ایلوپیتھک میڈیسن لے لیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ نہیں لینی چاہیے, بلکہ تاکید کی جاتی ہے یار تھوڑا سا کچھ کھا لو پھر یہ دوائی لینا. اشرف بھائی, ہر پروڈکٹ کا ایک موڈ آف ایکشن ہے, ہر پروڈکٹ کا انڈیکیشنز ہیں, اس انڈیکیشنز کے مطابق ہی لینی چاہیے, اس موڈ آف ایکشن کے مطابق ہی لینی چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ جی کچھ پروڈکٹ ہے وہ ریکمینڈ ہی خالی پیٹ کی جاتی ہیں, تو اس کے مطابق لیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو بیفور میل ہی ریکمینڈ کی جاتی ہیں, بیفور میل ہی لیں تو وہ زیادہ اچھا افیکٹو اس کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اس کو مطلب بات کرنے کا یہ ہے, ویورز کے میڈیسنز کو ان کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق یوز کیا جانا چاہیے, اور اکٹھی میڈیسن جو ہے اس کو کتنا فرق ہونا چاہیے اپنا, ایٹ لیسٹ ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ کے اندر جو 15 سے 20 منٹ کا کم از کم ڈفرینس ہونا چاہیے. یعنی ایک اگر آپ نے ٹائم پر میڈیسن لی ہے تو دوسری کو میڈیسن لینی ہے تاکہ اس کا میکسیمم جو پیک پلازما کنسنٹریشن وہ اچیو کر لے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ 15 منٹ سے لے کے تو 1 گھنٹے تک پیک پلازما کنسنٹریشن اچیو ہوتا ہے. اور کامنلی ہمیں میڈیسن اس وقت لینی چاہیے جب میدا جو ہے وہ خالی ہو, موسٹلی خالی ہو. کچھ آفٹر میل ریکمینڈ کی جاتی ہیں, جو ریکمینڈ کریں ڈاکٹر یا شفا.com کے فارماسسٹ, تو آفٹر میل اس کے مطابق لیں اور رزلٹ زیادہ اچھا آپ کو ملے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ ذرا یہ بھی بتائیں, ہم جب لاسٹ ٹائم بیٹھے تھے تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ جو میڈیسن ہے اس کے اوپر بڑا اوور برڈن سے کچھ چیزیں ہیں جو ہیڈن ہیں, جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. جی جی. مثلاً کوئی ہاسپٹل ہے تو اس نے کو مارجن رکھا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے تو اس نے, اور ڈاکٹرز کے حوالے سے بڑا یہ بات کہی جاتی ہے, اور باقاعدہ ڈاکٹرز کی ایک مافیا ہے کہتے ہیں اس حوالے سے. ہر میڈیسن کو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جی اتنی تم میڈیسن بیچو تو اتنے % آپ کو مل جائے گا. یہ جو ڈاکٹر مافیا اور فارماسوٹیکل کمپنیز کے درمیان جو ایک گٹھ جوڑ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں, یہ کتنا برڈن ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر؟ میں کیونکہ خود بھی فارماسوٹیکل فیلڈ سے ہوں جی, تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن اشارتاً میرے خیال آپ سمجھ جائیں گے. جی جی پلیز. کہ اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں سپر فلوس بار, سپر فلوس غیر ضروری. اچھا, جو الٹیمیٹلی برڈن جو ہے وہ پیشنٹس پہ پڑتا ہے, اور جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں تو کوئی بھی ایک جس کا تھوڑا سا بھی ضمیر آواز دیتا ہے یا ضمیر زندہ ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پیشنٹ کو کوئی اس طرح کا سپر فلوس بارس کے اندر یا سپر فلوس برڈن اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو اس کے اندر سپوز ایک مینوفیکچرنگ ہوتی ہے پروڈکٹ, پھر وہ مارکیٹنگ پہ چلی جاتی ہے, مارکیٹنگ ایکسپینس آ جاتے ہیں, پروموشن ایکسپینس آ جاتے ہیں, پھر وہ ڈسٹریبیوشن پہ چلی جاتی, ڈسٹریبیوشن ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے, پھر وہ ریٹیل اور ٹی پی پہ چلی جاتی ہے, ریٹیل اور ٹی پی اسٹینڈ فار ٹریڈ پرائس, تو اس کے اندر ڈفرینس آ جاتا ہے. پھر کچھ انسینٹیوز انوالو ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے یا جو پرچیزنگ ڈاکٹرس کی یا ڈفرینٹ چیزیں. اچھا, وہ کر کے تو وہ آلموسٹ کوئی 50-60%, مور دین 60% یہ پڑتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ کس پہ پڑتا ہے, اس پیشنٹ پہ جو بیچارہ شاید 5 روپے کی پرچی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ جی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یا لوگوں کے ضمیر جاگیں, اور کم از کم اس وقت جو پاکستانی قوم کو, میرے ملک کو, میری قوم کو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زخم پہ, اس کے درد کے لیے ریلیف پرووائڈ کر دیا جائے. اچھا, یہ اپنا رائے صاحب بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے, اور بڑا ایک اہم مسئلہ ہے, اس کا تعلق تو اویئرنیس کے ساتھ بہت زیادہ ایسے ہی ہے. بالکل. تو عام آدمی جو بیچارہ ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور اب دیکھیں ظلم کیا ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر ہم ایک بلائنڈ ایک ٹرسٹ رکھتے ہیں. ایسے ہی. ایک ڈاکٹر نے مجھے ایک میڈیسن لکھ کر دے دی, میں نے آنکھیں بند کر کے وہ میڈیسن لے لینی. جی, میں نے یہ نہیں سوچنا کہ اس سے خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مسئلہ نہ بن جائے, کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جائے, یہ کوئی زہر تو نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کسی کو کہے نا کہ یہ پوڑی کھا لو, تو وہ کوئی بندہ اس کے ہاتھ سے پانی ہی پینے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ صاف گلاس میں دیا ہے یا نہیں دیا. ڈاکٹر آپ کو جو میڈیسن دیتا ہے وہ آپ آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں, اور ڈاکٹر اگر درمیان میں اس طرح کا کٹ لگا رہا ہے تو یہ اس کو کیا کوئی ایسا کوئی فارمولہ طریقہ ہے کہ کامن آدمی اس کو پہچان لے کہ اس کے ساتھ کہاں پہ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ سر, اس کے اندر نا جی ڈرا بیک یہ ہے اس نیشن کا
کہ اس کے اندر آج بھی ڈاکٹر اتنا مقدس پروفیشن ہے، لیکن ایک ٹائم تھا جب تک وہ اپنے پیشنٹ کو پیشنٹ کہتا تھا، اب وہ اپنے پیشنٹ کو کسٹمر کہتے ہیں. اب موسٹلی اب یہی بنیادی فرق ہے. بہت ہی دو خوبصورت چیزیں، آپ نے بات ایک کی. ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن کے اندر کسٹمر نہیں ہوتا، لیکن ان لگی پاکستان کے اندر اس وقت دو پروفیشن انہیں میں کسٹمر ہے اور یہ کسٹمر ہے. پیشنٹ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، کبھی کسٹمر نہیں ہوتا. آج ایجوکیشن میں بھی چلے جائیں وہ کہتے ہیں یہ ساری فیملی میری کسٹمر ہے. ڈاکٹر چیمبر میں بھی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری فیملی میری کسٹمر ہے. تو خدا را یہ کسٹمر نہیں ہے. ڈاکٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ اپنے مریض کو پیشنٹ سمجھیں، اور ایجوکیشن والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو اپنا طالب علم سمجھیں، ان کو اسٹوڈنٹ سمجھیں پلیز. خدا را بہت ہی عمدہ بات. اور یہ جو کسٹمر کانسیپٹ ہے اور یہ جو کسٹمر اپروچ ہے، اس سے ویسے ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ جو لوگ بناتے ہیں کسٹمر ان کو اپنی سوچ کو ری تھنک کرنا چاہیے. میں ایک بات آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یوزڈ میٹیریل ہوتا ہے کلینکس میں، ہاسپٹلز میں. ایک تو وہ ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہیں، جیسے انجیکشنز ہیں، ان کو تو کہتے ہیں کہ توڑ دیں، کاٹ دیں. لیکن کیا کوئی یوز میٹیریل ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم ری یوز کر لیں اور اس سے ہمارے کو اخراجات میں کوئی بچت کی صورت آ جائے یا ایسا معاملہ ہو جائے؟ اچھا، انلکیلی ابھی کیونکہ کوئی انسٹیٹیوشن لیول پہ جب پرچیز ہوتی ہے، بلک پرچیز ہوتی ہے، فیڈنگ سسٹم کے اندر جب پرچیز ہوتی ہے، بلک ہوتی ہے، تو اس کے اندر موسٹلی باٹل اسپیشلی یہ یوزڈ استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں فارماسیوٹیکل میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو یا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرتی ہوں. یا اس کے میری وہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیشہ اسٹرلائزڈ اور ایسی جو ریکمینڈڈ ہوں اور جو ہارمفل نہیں ہو. پیشنٹ تو بیچارہ مریض تو ویسے ہی استایا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس وقت میری ویسے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں اور ان کو کوئی ایسی پرووائڈ کریں جو آپ کا کم از کم ضمیر مطمئن ہو. آپ اپنے اللہ نہ کرے ہر ایک کے ساتھ بیماری اور صحت جڑی ہوئی ہے، اگر آپ کے اپنے گھر میں بھی یوز کرنی پڑے، آپ کم از کم وہ مارکیٹ کریں یا وہ سیلز کریں جو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے مقدس رشتوں کو دے سکیں. اچھا، ایک بات اور بتاتے چلے جائیں کہ ہم میڈیسن پرچیز کرتے ہیں جی بازار سے جو پرچیز کرتے ہیں، آپ کا جو آن لائن سسٹم ہے اس سے ہٹ کر کوئی مریض جاتا ہے میڈیکل اسٹور پر پرچیز کرتا ہے میڈیسن. کیوں ہمارے یہاں پہ جو میڈیسنز ہیں، کیا کوئی ایسے بھی میڈیسنز ہیں یا اس طرح سے بھی ہیں کہ ان کی جو پریپریشن ہے یا تیاری ہے یا ان کی مینوفیکچرنگ ہے ان میں کوئی پرابلم آ رہا ہو، یا کسی ایسے حوالے سے کہ ان سے اوائڈ کریں، یا میڈیسنز جو سی ہیں ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں دیٹ آر ڈیپینڈیبل اور اسٹینڈرڈ کوالٹی کے اوپر ہیں، انٹرنیشنل جو اس کے جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق وہ رکھی جاتی ہیں؟ ڈریب ایک بڑا اچھا ایک سالڈ اور ایک بڑا سسٹم ہے اور چیک اینڈ بیلنس ہے. پاکستان فارماسیوٹیکل اس وقت 24 ملکوں سے زیادہ بھی ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ارد گرد کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، ایون رشین اسٹیٹ تک پاکستان کی میڈیسن ایکسیپٹیبل ہیں. اور جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ بھی 99% جو ایسے ہیں جو ISO اور پھر جو یہ SOPs ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اور سم ٹائمز تو آپ یقین کریں جب ہم یونٹس وزٹ کرتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ پاکستان ہے، اتنے سالڈ ہیں. لیکن ان لکیلی ان کو جو انڈیو قسم کے اوپر ٹیکسز ہیں یا ڈالر کا برڈن ہے یا امپورٹ کا بلاک ہے یا کوئی اس طرح کی، اس کی وجہ سے ان کو پرابلمز ہے. ادروائز تو پاکستان کے اندر اس وقت مور دین فارماسیوٹیکل کے اندر 800 یونٹس مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، اور اسی طرح مور دین 1000 یونٹس جو ہے وہ نیوٹراسیوٹیکل کے اندر ہے. نیوٹراسیوٹیکل ایکول مارکیٹ ہے، تو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس بھی ہے پاکستان کی میڈیسن کی. لیکن ان لکیلی ان کو جو جتنی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں یا جو سپر فلوس یا ان ڈیو قسم کے ہم نے بارس کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو کنٹرول کر پائیں تو ہم پاکستان کی پبلک کو جو لوکل مارکیٹ ہے وہ بہترین طریقے سے سرو کر سکتی ہے. بہت اچھی بات، بہت ہی خوبصورت بات. میں یہ سمجھتا ہوں اپنا طاہر بھائی کہ ہمارے یہاں پہ جو معاملات ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ ہیلتھ کا ایشو اور آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، یہ دونوں تو ڈائریکٹلی رسپانسبلٹیز ہیں اسٹیٹ کی. جی ایسے ہی ہے. لیکن ہماری اسٹیٹ ان کے اوپر چونکہ ٹھیک طرح سے نہیں کام کر رہی ہے، اس لیے جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو سر گورنمنٹ کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ہے میسج کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، خاص طور پر طب کے شعبہ میں، میڈیسن کے شعبہ میں؟ کم از کم دوائی خریدنے میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کیسے مدد دے سکتی ہے؟ ونس اگین کیونکہ میں پوئٹری سے تھوڑا بہت لگاؤ رکھتا ہوں، ایک شعر ہے کہ ڈر شب کا بلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو، جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو. ڈر شب کا بلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو، جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو. صدیوں کے مسافر پر لٹائیں گے ایک روز، یہ شرط
کہ رفتار صدا تیز بہت ہو. بہت آج میری قوم چاہے, آج میری گورنمنٹ چاہے تو پاکستان میں بہترین یہ آپ کا بھائی, یہ آپ کا پلیٹ فارم اشرف صاحب, آپ کا یوٹیوب چینل الحمدللہ ان کو ایک سسٹم پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ ریلیف ہی ریلیف دے سکتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم ہم صرف اس کی بات کر رہے تھے میڈیسن کی, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیب کے اندر جو آپ آلموسٹ ہر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں, لیب کے اندر بھی ہم اتنا ہی ریلیف دے سکتے ہیں. عام طور پہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کامن ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو اسپیشلائز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی آلموسٹ, کیونکہ میری ڈفرینٹ لوگوں سے ایسوسیشن ہے اور جو مجھے نظر آتا ہے گیپ, اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو اسی طرح ہم جو ٹیسٹ ہیں بیسک ٹیسٹ اس کے اندر بھی اسی طرح ریلیف دے سکتے ہیں. یہ تو آپ رائے صاحب بڑی ہی ایک ونڈرفل بات ہے اور ایک انقلابی سی بات ہے, ایک خواب کی طرح کی صورتحال ہے. اور مجھے سپورٹ سے زیادہ مجھے یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ لوگ آپ کو تھریٹ نہ کرنا شروع کر دیں اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کی. مزیدار بات یہ کہ آپ کے بھائی کو چیلنج ہی اچھے لگتے ہیں اور 2 ہی شوق والے ہوئے جی, تو ان کے اندر سے ایک جو شوق ہے الحمدللہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا, اور ایک بڑی مزیدار ایک سینگ ہے کہ سکسیس از ناٹ مائی اچیومنٹ, اٹس مائی ہیبٹ. واہ 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 واہ, ویری گریٹ. آپ ہمت کر رکھیں سر, حوصلہ رکھیں. اور جاتے جاتے آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کوئی انفارمیٹیو, کوئی ان کو کوئی میسیج, کوئی پیغام مختصر سے الفاظ میں دیں. اچھا بھائی سمپل سا یہ ہے کہ جی میں کیونکہ واصف علی واصف صاحب کو پڑھتا بھی ہوں ماشاء اللہ, اور ان کی ایک سینگ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو طلب ہو آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں. وہ عزت ہو, وہ دولت ہو, وہ شہرت ہو, وہ آسانیاں ہوں اور وہ راستے ہوں, جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پیدا کرنی شروع کر دیں تو اس کے وائس ورثہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دے گا. اور انشاءاللہ صرف گیور بن جائیں, اوپر والا ہاتھ رکھیں, اچھا سوچیں. کوئی بات نہیں ہے جی, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگے تو ہر چیز دنیا کی ٹوٹتی, صرف انسان بنتا ہے. اس پاکستانی قوم کو انسان بننے کی ضرورت ہے. آپ ٹھوکر لگی ہے, ہم نے بہت ساری مشکلات دیکھ لی ہیں لیکن کوئی بات نہیں جی, انشاءاللہ یہ ملک ہمارا دھرتی ماں ہے, 70 ماؤں سے پیاری ہماری دھرتی ہے. الحمدللہ ہم اس سے پیار کریں گے اور ری اسمائل پاکستان کو دوبارہ ہنستا ہوا دیکھیں گے, دنیا کی بلندیوں پہ جاتا ہوا دیکھیں گے. پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہمیشہ رکھیں اور ری اسمائل پاکستان انشاءاللہ. ری اسمائل پاکستان. اور جو آپ چاہتے ہیں, جو خواہش ہے حاصل کرنے کی, اس کو تقسیم کریں انشاءاللہ. عزت تقسیم کریں, عزت ملے گی. خوشی تقسیم کریں, خوشی ملے گی. دولت تقسیم کریں, دولت ملے گی. جو چاہتے ہیں اس کو تقسیم کرنے کا فارمولہ اختیار کریں. بڑی خوبصورت بات کی رائے صاحب نے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از دیٹ کہ بی ہوپفل, امید کو قائم رکھیں. اور بہت خوبصورت گفتگو, جو باتیں ہم نے کی ہیں میڈیسن کے حوالے سے, میڈیسنز کھاتے وقت وقفہ رکھیں, میڈیسن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کھائیں. کھانے سے پہلے ہے تو کھانے سے پہلے ہی کھانی چاہیے. یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں کہ خالی پیٹ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کیا صورتحال بن جائے گی. کھانے کے بعد میڈیسن لیں اور میڈیسنز کے درمیان وقفہ ضرور رکھیں. ڈاکٹرز مافیا کی جو اپروچ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے خلاف ایک کوشش کریں, جد و جہد کریں اور جہاد کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.